جس کو انگریزی میں رسپیکٹ کہتے ہیں، اس کی جو اردو میں ٹرانسلیشن ہے وہ بڑی خوبصورت ہے۔ اردو میں رسپیکٹ کو کہتے ہیں ادب یا احترام۔ اب جیسے ہی میں ادب الفاظ یوز کروں، آپ نے فوراً یہ سمجھ لینا ہے کہ میں رسپیکٹ کی بات کر رہا ہوں، میں عزت کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، یہ جو ہمارے پرانے بزرگ تھے یہ بہت تجربے کار تھے، ان کے پاس بہت ایکسپیرینس تھا لائف کا، ان کا ایکسپوزر بہت بڑا تھا، لہٰذا یہ بڑی سے بڑی اور سنجیدہ سے سنجیدہ بات کو بھی چند الفاظوں میں پرو دیا کرتے تھے، نپٹا دیا کرتے تھے، اور جملوں کی شکل میں وہ باتیں ہم تک پہنچی۔ اسی طرح جو بزرگ کہا کرتے تھے وہ یہ تھا کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، یعنی جو ادب کرنا جانتا ہے وہ اپنا نصیب چمکا لیتا ہے۔ اچھا، اب اس سکے کا جو دوسرا پہلو ہے وہ بھی سن لیجئے، بے ادب بے نصیب، یعنی کہ جو آدمی، جو انسان دوسروں کا ادب نہیں کرتا وہ اپنے نصیب کو اجاڑ لیتا ہے۔ جب میں یہ ٹاپک آپ کے لیے لکھ رہا تھا اور میں نے یہ الفاظ اس میں لکھا کہ ایک بندہ کسی کو جب ادب، احترام اور اس کی رسپیکٹ نہیں کرتا، سامنے والے کی عزت نہیں کرتا، تب ہوتا کہ جی وہ اپنے نصیب کو اجاڑ لیتا ہے۔ اور جب میں یہ لکھ رہا تھا، آپ یقین کریں میں اس سے آگے لکھ ہی نہیں پایا، میں رک گیا۔ پھر بہت سی کہانیاں، بہت سے منظر میرے آنکھوں کے سامنے بھی آئے، میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ بہرحال میں پہلے ایک اس کے پارٹ کی بات کروں گا، پھر میں اس کے دوسرے پارٹ کی بات کروں گا۔ پہلے میں با ادب کی بات کروں گا، جو لوگ رسپیکٹ دینا جانتے ہیں، جو لوگ دوسروں کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے، جو آدمی دوسروں کی رسپیکٹ کرتا ہے، دوسروں کا احترام کرتا ہے، ادب کرتا ہے، وہ اپنی قسمت، اپنا نصیب چمکا لیتا ہے۔ کیسے؟ جیسے ہی آپ دوسرے کو رسپیکٹ دیتے ہیں، اس کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلتی ہے، اور وہ دعا خدا کی قسم آپ کی زندگی بدل کے رکھ دیتی ہے۔ وہ دعا آپ کی زندگی بدل کے رکھ دیتی ہے، آپ کی زندگی میں خوشیاں لا دیتی ہے، وہ آپ کی زندگی میں کامیابی پیدا کر دیتی ہے۔ دیکھیے، رسپیکٹ میں، ادب میں اتنا کمال ہے۔ میں نے بڑی خوبصورت بات پڑھی کہ علم آپ چاہیں تو کم حاصل کر لیں، لیکن ادب ضرور سیکھ لیں۔ ادب بڑی زبردست چیز ہے۔ دوسرے، جو آدمی چھوٹے کو بڑا بناتا ہے نا، اللہ اس کو بہت بڑا بنا دیتا ہے، اللہ اس کو بہت مقام دیتا ہے۔ سارا کھیل یہ ادب، احترام، رسپیکٹ کا ہے۔ دیکھیں، جس انسان کو میرے اللہ نے محبت سے، پیار سے، خلوص سے بنایا ہو اور اسے یہ درجہ ملا ہو کہ یہ اشرف المخلوق ہے، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس انسان کی، جو میرے خدا نے بنایا ہے، میں رسپیکٹ کروں۔ میں اس کے دوسرے پہلو کی طرف، بے ادب بے نصیب، یعنی کہ جو آدمی دوسروں کی رسپیکٹ نہیں کرتا، ہر انسان کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، ہر انسان کو اپنے سے چھوٹا سمجھتا ہے کہ اس کی کیا اوقات ہے میرے سامنے۔ میں اوقات الفاظ یوز کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہے ہماری سوسائٹی میں، اس لیے میں یوز کر رہا ہوں یہ الفاظ، کہ اس بندے کی کیا اوقات ہے، اس بندے کی کیا حیثیت ہے۔ جیسے ہی انسان یہ غرور والے الفاظ بولنا شروع کرتا ہے، اپنی زبان پہ لاتا ہے، اسی وقت، کیونکہ فرشتے لکھ رہے ہیں اور میرا اللہ مسلسل اسے دیکھ رہا ہے، تو ہوتا ہے جی اس کا جو نصیب ہے نا جی، وہ اجڑ جاتا ہے۔ تو رسپیکٹ کرنے والے بندے بنے، نہ کہ آپ دوسروں کو یہ دکھائیں کہ تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، وہ مجھ سے چھوٹا ہے، اور آپ دوسروں کی عزت کو اپنے قدموں میں روکتے پھریں۔ میں آپ کو ایک کہانی، جیسا کہ میں نے آپ سے سٹارٹنگ میں وعدہ کیا تھا، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ جب میں چھوٹا تھا تو میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو بڑا بزنس مین تھا، اس کی فیکٹری چلتی تھی، انڈسٹری تھی، اس کی انڈسٹریل تھا، بڑا زبردست اس کا کاروبار تھا، بہت اس کا رسوخ تھا، لوگ گھنٹوں تک اس کی ویٹنگ کرتے تھے، اس کے آس پاس کے لوگ اسے دیکھنے کے لیے باہر کھڑا کرتے تھے۔ یہ میری زندگی کا میں آپ کو سچا واقعہ بتا رہا ہوں، اس کو لوگ دیکھنے کے لیے باہر کھڑا کرتے تھے کہ یہ شخص کون ہے، ایک بار ہم دیکھ لیں، جس نے اتنا رتبہ، اتنا مقام حاصل کیا۔ اچھا، اب کیونکہ کاروبار ان کا بہت بڑا تھا
ان کا شہرت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، شہرت کے ساتھ ساتھ دولت بھی دی تھی، بہت نامی گرامی بندے تھے وہ. ان کے یہاں نا لیبر میں ایک شخص کام کرتا تھا، ایک لڑکا کام کرتا تھا. اس لڑکے سے کچھ غلطی ہوئی، انسان ہے، انسان غلطی کر دیتا ہے. تو وہ جو بزنس مین کا بیٹا تھا اس نے اس کے منہ کے اوپر تماچا مارا، تھپڑ مارا اس کے منہ کے اوپر، اور اس کو گالیاں دینی شروع کی. اچھا، اس لڑکے کو تھپڑ مارنے کے علاوہ بھی انہوں نے بدتمیزی کی ساری حدیں کروس کر دی. اچھا، فرشتوں نے ان کی بات کو نوٹ کیا، اور میرا اللہ کیونکہ مسلسل دیکھ رہا ہے، اور میرا اللہ جب واپس تماچا مارتا ہے نا جی، تو بندہ پھر کسی جگہ کا نہیں رہتا. اس کے سارے مقام چھین لیے گئے، اس سے ساری دولت چھین لی گئی، اس سے ساری شہرت چھین لی گئی. لہٰذا حالات یہ ہوئے کہ اس کے جو بیٹے تھے وہ اب کہیں پہ کام کرتے ہیں، اور ان کے جو فادر صاحب تھے، وہ جو انڈسٹریل بزنس مین تھا، وہ اپنے محلے میں کرسی ڈال کے بیٹھتا تھا. اور میں آپ کو بتاؤں، گزرنے والے گزر جایا کرتے تھے، ان کو سلام تک بھی نہیں کرتے تھے. اور وہ بندہ لوگوں کو بلایا کرتا تھا کہ آجو میری بات سن لو. کہاں تو ایک زمانہ وہ تھا کہ لوگ اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے ترسا کرتے تھے، کہاں پھر اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اس کو ٹائم دکھایا کہ جب اس کے پاس سے لوگ گزر جاتے تھے اور اس کو سلام بھی نہیں کرتے تھے. تو یہ ہوتا ہے جب اللہ واپس آپ کے چپیڑ مارتا ہے نا، وہی لینگویج میں جب اللہ آپ کو جواب دیتا ہے، جب آپ اس کی مخلوق کو دھتکارتے ہیں، اس کی مخلوق کے اوپر آپ ٹھڈے مارتے ہیں، اس کے منہ کے اوپر آپ چپیڑے مارتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ بھی آپ کے منہ پہ واپس چپیڑ مارتا ہے، واپس چپیڑ مارتا ہے. لہٰذا ایک انسان کو چاہیے کہ وہ انسان کی عزت کرے، ادب کرے، احترام کرے، کیونکہ یہی ایک نقطہ ہے جس سے وہ اپنی قسمت کو چمکا سکتا ہے، اپنے نصیب کو وہ چمکا سکتا ہے، اپنا نصیب خود بدل سکتا ہے. یہ ایک واحد پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. سننے میں شاید آپ کو یہ بہت چھوٹا سا پوائنٹ لگے، لیکن یہ بہت گہری بات ہے. اگر آپ دوسروں کو عزت دینا شروع کر دینا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کے نصیب میں اللہ تعالیٰ خوشیاں لکھ دے گا، سکون لکھ دے گا، ترقی لکھ دے گا، شہرت لکھ دے گا، دولت لکھ دے گا، مقام لکھ دے گا، بہت چیزیں لکھ دے گا، جنت لکھ دے گا. آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میں گناتا آپ کو تھک جاؤں گا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لہٰذا بات کو اسی ایک جملے کے ساتھ ختم کرتے ہیں: با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. بہت بہت شکریہ آپ کا.